بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میرا خیال نہیں ہے کہ چائنا اور بھارت کوئی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ دونوں ملک کی، خاص طور پر چائنا اس لڑائی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو کہ مودی نے یہ کہا، اپنی فوج کو یہ اجازت دے دی ہے۔ اس علاقے میں پہلے یہ تھا کہ گولی چلانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آرمی کے پاس اسلحہ پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا، اگر ہوا بھی تو وہ اپنی گن کو نیچے کر کے رکھتے تھے، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اگر غصہ بھی آئے تو اس گن کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو 15 اور 16 کی رات کو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد سے جو ہے اب بھارت نے اپنی فوج کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ اسلحے کا استعمال کرنے کے لیے اسے پیچھے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک لڑائی جو کہ نہیں بھی ہونی، ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جو ہے اس کے نتیجے میں اگر وہ بھارتی فوج پہل بھی کر دیتی ہے ایسی کسی فائرنگ میں، تو دوسری جانب سے بھی فائرنگ ہوگی اور نتیجے میں اگر اچانک لڑائی ہوئی تو یہ کہیں بھی ہو سکتی ہوتی ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ امریکہ تو ان کے رینڈ کارپوریشن کی ایک وہ بتلائی تھی رپورٹ، جس کے مطابق یہ تھا کہ 2 بڑے ملکوں کو لڑنا چاہیے جن کے پاس پیسہ ہے، اور وہ 2 ملک کون سے تھے؟ وہ 2 ملک تھے چائنا اور انڈیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان دونوں ملکوں کی معیشت مضبوط تھی اور یہ اسلحہ خرید سکتے ہیں۔ تو امریکہ کا یہ تھا اس رپورٹ کے مطابق کہ یہ دونوں ملک اگر لڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہیں اسلحے کی ضرورت ہوگی، اس سے ہماری جو اسلحے کی انڈسٹری ہے وہ آباد ہوتی جائے گی۔ اب یہی لگ رہا ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے جو وزیر دفاع ہے وہ چلے گئے ہیں روس، اور وہاں روس میں ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو S-400 میزائل، یہ وہ میزائل ہے میں نے جن کے بارے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتلایا کہ یہ پاکستان کے لیے بھی بعد میں شدید خطرہ ہوں گے فضائیہ کے لیے، کیونکہ یہ میزائل جو ہے یہ تقریباً جو ہے 400 کلومیٹر دور سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہ جو ہے دنیا کے ایڈوانس ترین میزائل سمجھے جاتے ہیں۔ تو جس کے نتیجے میں یہ ہے، اب ایک دیکھیں روس کا اسلحہ، ایک تو یہ تو پہلے سے ڈیل ہوئی تھی، اور یہ ڈیل بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی، 5.8 بلین ڈالر کی یہ تھی، یعنی کہ اور اس کے بعد جو ہے اب بھارت مزید 33 طیارے خریدنا چاہ رہا ہے روس سے، اور اس کا بھی دیکھیں اس سے روس کی جو ہے اسلحہ سازی کا وہ چلے گا، پھر بھارت کو مزید اسلحہ جو ضرورت ہوگی وہ اسی طرح سے امریکہ کے سے خریدے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بھارتی میڈیا بارہ بتلا رہا ہے کہ 500 کروڑ روپے جو ہے انڈیا نے وہ رکھ دیے ہیں۔ کیوں رکھ دیے ہیں؟ ان سے فوج سے کہا ہے کہ جیسا بھی اسلحہ تمہیں چاہیے تم خرید سکتے ہو۔ اب جب اگر اس طرح کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان دونوں ملکوں کی اکانومی اسلحہ خریدیں گی، ایک تو اس طرح سے کمزور ہوگی، پھر جب لڑائی ہوگی تو اس لڑائی کے نتیجے میں دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا، اور دونوں معیشتیں جو کہ امریکہ کے لیے مستقبل میں خطرہ ہو سکتی تھی، یہ دونوں تباہ ہوں گی۔ اور دوسری جانب جو ہے چائنا بھی اسی طرح، جس طرح کا بھارتی میڈیا جس کا شاید کام ہی یہ ہے کہ لڑوانا ہی لڑوانا ہے، چائنا کا گلوبل ٹائمز بھی اس طرح کے وہ چھاپ رہا ہے، اور اس میں بتلا رہا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا دفاعی بجٹ 3 گنا زیادہ ہے، یا ہماری جو ہے فوج پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ اندر ہی اپنے ملک میں تیار کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کو ہر چیز خریدنی پڑ رہی ہے، جس کے نتائج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے آ جائیں گے آپ کے اگر لڑائی ہو جائے۔ اور اسی طرح سے وہ بتلاتے ہیں کہ اگر ہم بائیکاٹ کرو گے آپ تو ہماری معیشت، ہماری جو تمہارے ساتھ معیشت ہے وہ صرف 2% ہے، یعنی ہماری چائنا 2% کے لحاظ سے اپنی کل تجارت کا 2% بھارت کے ساتھ کرتا ہے، وہ دوسری طرف کر لے گا تو بھارت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، اور یوں جو ہے علاقہ جہاں جنگوں سے بچنا چاہیے اور ترقی کرنی چاہیے وہ جنگوں کی زد میں چلا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔